جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خط میں یہ بھی لکھا کہ چونکہ اس سفر میں بدشگونی کے آثار نظر آتے ہیں، لہٰذا مجھے اس سے معاف رکھا جائے اور کسی دوسرے آدمی کو کوفہ روانہ کر دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو جواب لکھا، اما بعد، ڈرتا ہوں کہ اس خط کو لکھنے کا محرک کہیں خوف نہ ہو۔ جس منزل کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے اس کی طرف روانہ ہو جاؤ، والسلام۔ جب جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خط پڑھا تو کہا، مجھے کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ اس کے بعد راہی کوفہ ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ طے کے چشمے تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ توقف کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اچانک دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرن کو تیر مارا اور ہرن تیر کھاتے ہی مر گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ ہم دشمن کو ماریں گے۔ بہرحال جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نصف رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور شوال کو کوفہ پہنچے اور جناب مختار بن عبید ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مختار اپنے خاندان والوں میں سب سے زیادہ شریف، باہمت اور قوی ارادہ انسان تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ لوگ انہیں عقل مند اور صائب الرائے سمجھتے۔ انہوں نے دشمنوں سے جدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل ہو کر ایسے بلند اخلاق اور انسانی کمالات حاصل کیے تھے کہ ان کے ظاہر و باطن سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور خلوص آشکار تھا۔ مختار کے گھر قیام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مختار شیعوں کے سربراوردہ افراد میں شمار ہوتے تھے، اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بھی یہ یقین تھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مخلص اور ان کے وفادار ہیں۔ اور پھر مختار حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کے بہنوئی تھے۔ جب تک جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام مختار کے گھر میں قیام پذیر رہے، اس وقت تک نعمان بن بشیر جناب مسلم ابن عقیل کو نہیں چھیڑ سکے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے اس انتخاب سے آپ کی اجتماعی حالات سے آگاہی واضح ہو جاتی ہے۔ جب شیعوں کو یہ معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ مختار کے گھر آپ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا۔ یہ عظیم جماعت حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے بہت متاثر ہوئی۔ 18,000 افراد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عابس بن ابی شبیب شاکری، جو کہ اس مجمع میں موجود تھے، اٹھے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اے کوفہ والو، مجھے آپ حضرات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، نہ میں آپ حضرات کو فریب دینا چاہتا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم وہ میرے ضمیر کی آواز ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اور یہ میں پورے طریقے سے تیار ہوں۔